جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دانیہ، اور آج ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر رفیق ملا. ہی از اے پرائمری اسکول ٹیچر. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو مائی شو. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا. تھینک یو ویری مچ فار انٹرویو. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، زبردست بہترین. جی سر، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، اور آپ کی سکسیس کی سٹوری کیا ہے؟ پہلے تو میرا نام آپ نے اناؤنس کر دیا کہ میرا نام رفیق ملا ہے، اور اسکرین پر بھی میرا نام یہی لکھا ہوا ہے کہ رفیق ملا. بطور میں ٹیچر ہوں، اور کوالیفیکیشن میری گریجویشن ہے، اور اس کے علاوہ ٹیچنگ کے حوالے سے میں 28 سال ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے گزرے ہیں. اور میری سکسیز جو تھی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ٹی وی کا آرٹسٹ تھا، گلوکار تھا، فنکار تھا، عارضی ہوسٹ تھا، ریڈیو کمپیئر تھا. لیکن ٹیچنگ کے بعد میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اور صرف اسکول اور اسکول کے بچے میری زندگی بن گئے، اور یہ ہے میری کامیابی کا راز. ویری گڈ سر. سر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ٹیچنگ کا نوبل پروفیشن کیا سوچ کے ڈیسائیڈ کیا؟ ٹیچنگ کا شعبہ جو ہے وہ پیغمبری پیشہ ہے، اور یہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو ٹیچر بنایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگ اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتا ہے. اور میرے خیال میں یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں اس شعبے کے لیے منتخب ہوا. حالانکہ ٹیچنگ کے حوالے سے یہ میرے والد صاحب جو تھے اس کی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں، اور وہ اتفاق سے نہ بن سکے. تو جب میں ٹیچر بنا تو مجھے آرڈر ملا، ہمارا انٹرویوز ہوا. انٹرویو کے بعد جب آرڈر ملا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ میری خواہش ہے، اس کی آپ کو لاج رکھنی ہے. تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے جو سارے ایکٹیویٹیز تھی اپنی ساری وہ سب ختم کر دی، اور زندگی کا یہی مقصد بنا لیا کہ صرف بچوں کو پڑھانا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے. جو یعنی تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرتے رہو جھولے سے لے کر قبر تک. تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ علاقے کے گاؤں کے جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور 28 سال ان بچوں کی بالکل. مسکراہٹوں، محبتوں اور ان کی چاہتوں اور لگنوں سے گزرا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی باعث فخر کی بات ہے. جی جی سر. سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایز اے ٹیچر آپ ہمارے مطلب پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ پڑھائی میں کیسی ہے، آپ اس سب کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے ملک کا ہے وہ جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، خاص طور پر کیونکہ بالکل. بیسیکلی 28 سال سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. ہم وہی نصاب پڑھا رہے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، ہمارے والد صاحب نے پڑھا تھا، ہمارے دادا نے پڑھا تھا، اور وہی نصاب ہم اب بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے. نصاب کی جو ہے تبدیلی وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1954 سے یعنی 1954 سے آج تک یہ تعلیمی پالیسی نہیں بنا سکے کہ نصاب جو ہمارا جو بچوں کو پڑھاتے ہیں سرکاری اسکول میں وہ مربوط ہو یا غیر مربوط ہو، یعنی اکٹھا نصاب ہو یا الگ الگ سبجیکٹس وائز ہو. تو اس پر جو ہے ابھی تک ان کا توجہ گورنمنٹ کا حکومت کا نہیں ہے. نوجوان جو ابھی آ رہے ہیں تو وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، کیونکہ
ان کی جو ہے وہ تربیت بھی ہے، ان کے علاوہ ان کی جو لگن بھی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو یونیورسٹی سے، کیونکہ اب جو ہمارے دور میں جب ہم ٹیچر بنے تھے تب اتنا معیار نہیں تھا، یعنی میٹرک پاس وہ بھی ٹیچر بن جاتا تھا۔ اب گریجویشن ہوتی ہے، بی ایڈ ایم ایڈ ہو، اس کے بعد جو ہے اس کو ٹیچر بننا پڑتا ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں تو یقینی طور پر ایک تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو تجربہ ہوتا ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھانا بھی ایک سائیکالوجی ہے، ذہنی طور پر یعنی استاد جو ہونا چاہیے وہ ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، شفیق باپ بھی ہونا چاہیے، اچھا اس کی زبان، گفتگو، انداز، لہجہ وہ بھی زبردست ہونا چاہیے، تو وہی جو ہے کامیاب ٹیچر جو ہے بن سکتا ہے۔ تو میری خوش نصیبی ہے کہ 28 سال سے ان بچوں سے میں جڑا ہوا ہوں، تو نصاب سے حوالے سے ابھی تک وہ سسٹم نہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے، گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے۔ ہمارے بچوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں، وہ پب جی گیم تو کھیل سکتے ہیں لیکن ان کو انٹرنیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو آن لائن کا تجربہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ مزیدار میں بات بتاؤں کہ کووڈ کے دوران گورنمنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آن لائن تعلیم کو شروع کریں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فلاپ ہو گئے، کیونکہ جو ٹیچر موجود ہیں آن دا ڈیوٹی اسکول پر ہیں تو ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ابھی تک۔ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے دوران ہم نے صرف ایک سرکاری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پی ٹی سی کی ہے، یعنی پرائمری ٹیچرز کورس ایک ہوتا ہے، نیٹ کورس ہوتا ہے، وہ ہم نے کیا ہے، باقی جو تربیتیں ہیں وہ ہم نے نہیں کی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی نصاب آتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیچر کو پریپریشن کے نہیں کراتے، حالانکہ جو اب نصاب جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں آیا ہے، خاص طور پہ مشن کی بات کر رہا ہوں، تو ٹیچروں کو پتا نہیں کہ ہم جو نصاب ہمیں بھیجا گیا ہے اس کو پڑھانا کس طرح ہے، اس کا کس طرح کرنی، کیونکہ ہمارے جی گاؤں میں بالکل اس طرح سر. بھی کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور 6 کلاس پڑھاتا ہے گاؤں میں ہمارے، یعنی اکثر جو سرکاری اسکولس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر اور 6 کلاس، یعنی پہلی کچی آپ کہیں گی کہ پرائمری میں 6 کلاس کس سے ہوئی، تو 6 کلاس اس طرح ہوتی ہیں کہ پہلے کچی، پھر پکی ہوتی ہے پہلی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ 6 کلاس ہو گئی۔ اب میں جس اسکول میں ہوں تو میں خود جو ہوں 3 کلاس میرے پاس ہے، یعنی تیسری، چوتھی اور پانچویں جماعت وہ میں پڑھاتا ہوں۔ اب 28 سبجیکٹ ایک ٹیچر تو نہیں پڑھا سکتا، نہ تو میں کمپیوٹر ہوں، نہ ہی میرے ذہن میں اتنی کوئی نالج ہے، وہ تو ایک تجربہ ہے کہ ہم وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو آن دا اسپاٹ جو ہے سچویشن یہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں خاص طور پر بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے، تو نہ بچوں کو آپ کوئی تجربہ کرا سکتے ہیں، نہ کھیلوں کا میدان ہے، نہ پانی پینے کی سہولیات ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارا بگڑا پڑا ہوا ہے۔ ہم اس کو منسٹر بنا دیتے ہیں ایجوکیشن کا، جس سے شاید اسکول کبھی دیکھا ہی نہ ہو، وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں منسٹر۔ تو اسی وجہ سے جس طرح ریحان بھائی کہتے ہیں اکثر کہ انسان پارٹی انہوں نے جو بنائی ہے، مجھے بہت زبردست بات لگی ہے کہ انہوں نے بھی یہ شیڈو منسٹر بنا لیے ہیں۔ ان میں اکثر یہی کہتے رہتے ہیں منسٹر بنا لیے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ دیکھیں کہ منسٹر کس طرح کام کرتے ہیں۔ اتفاق سے اگر وہ انسان پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے مثلاً، تو ان کے منسٹروں کو پتا ہوگا کہ ہمیں جو ووٹ دے رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے۔
جی جی سر، سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ مطلب ایز اے پاکستانی پاکستان کے بارے میں کیا خواب دیکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ اس کے بھی حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت عبدالعزیز جو تھے وہ حکمران تھے اپنے دور کے، تو وہ اپنے علاقے سے کہیں دور چلے گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت جو تھے وہ دیکھا، تو ان کو دیکھ کر کہا کہ میری حالت اور آپ کی حالت جو ہے وہ ایک برابر ہے۔ تو ہر کوئی پاکستانی چاہتا ہے، اور اسی طرح میری بھی خواہش ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے جس میں بنیادی سہولیات ہونی چاہیے، بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اکثر میں بچوں کو جب اسکول میں پڑھاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی یہ ترقی ہوگی ہے، یا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، بچوں کو دکھاتا ہوں دوسرے ممالکوں کے اسکول، تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارے اس طرح کے اسکول کب بنیں گے؟ ہمارے ڈیسک کے آگے بیٹھنے کے لیے، کتاب رکھنے کے لیے ڈیسک کب آئیں گی؟ ہمارے لیے لیپ ٹاپ کب آئیں گے؟ ہمارے لیے ڈیجیٹل تعلیم کس لیے ہوگی، کب ہوگی؟ تو ایک پاکستانی کے ناطے میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہاں اتنی ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ ہر بندہ انسان جو ان کے پاس بنیادی سہولیات موجود ہوں۔ میں چائنا کا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں اکثر وہ ڈاکیومنٹری دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں ندی کے اس پار، چائنا میں ندی کے اس پار ایک گاؤں ہے، اس میں گھر جو ہیں وہ 2 یا 3 ہیں۔ گورنمنٹ نے ندی کراس کرا کر وہاں زبردست روڈ وی آئی پی بنایا ہے، وہاں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، گیس بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے۔ وہاں صرف 3 بچے ہیں جو رہتے ہیں، ان 3 بچوں کے لیے گورنمنٹ نے 7 ٹیچر رکھے ہیں جو ان کو سبجیکٹ، بچوں کو جا کر ڈیلی جاتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ایسا ہو، ہمارا وطن بھی ایسا ہو، ہمارے ملک کے اسکول بھی اس طرح ہو، اتنی سہولیات ہوں، ہر گلی کوچے صاف ستھرا ماحول ہو، اور ہمارا ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے خط استوا کے حوالے سے، موسموں کے حوالے سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ کسی بھی ممالک میں آپ جائیں تو وہاں کہیں کوئلہ نکلتا ہے، کہیں تیل نکلتا ہے، کہیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ ممالک ترقی پذیر ممالک بن گئے ہیں۔ خاص مثال دیتے ہیں بحرین کا، وہ 1.5 سی پر کما رہے ہیں، اور ہمارے جو بڑے پیسے والے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ دبئی جو ہے آپ دیکھیں تو دبئی کیا ہے؟ دبئی میں 1.5 سی پر بنایا ہوا ایک شہر ہے، اور وہاں کی ترقی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لیکن وہاں ہے صرف تیل۔ ہمارے پاکستان میں ایک تو خوبصورت کشمیر، آزاد کشمیر جیسا وادی موجود ہے، گلگت بلتستان جیسے علاقے ہیں، ریگستان جیسے علاقے ہیں، کوئٹہ جیسے، مری جیسے، اور ہمارے سندھ میں ادھر گورکھ ہل اسٹیشن ہے، تاریخی طور پر موہنجو دڑو کے آثار ہیں، جو 5000 سال پرانا تاریخی ورثہ ہے، جہاں کے لوگ بڑی ترقی کرتے تھے۔ یعنی اس ٹائم میں ان کے پاس تالاب بھی تھا، گندے نالی صاف کرنے کے لیے وہ نالیاں بھی تھی، اور بیل گاڑی بھی اس دور کی تھی، یعنی 5000 سال پرانا۔ ہمارے سندھ کے جو موہنجو دڑو، آپ نے فلم بھی شاید دیکھی ہوگی موہنجو دڑو۔ تو اتنی ہسٹریکل جو ملک ہے ہمارا، اور اس ملک کی حالات جب ہم دیکھتے ہیں، میں اپنے تحصیل کی بات بتا رہا ہوں، میں جس تحصیل میں رہتا ہوں ماجن میں، یہ میدنی زون کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں میں جپسم نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، 60 سال سے کوئلہ نکل رہا ہے ہمارے علاقے میں۔ ابھی ہمارے بالکل قریب ایک گاؤں ہے، وہاں گیس نکلی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پورے علاقے میں نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے،
یا صحت کی بنیادی سہولیات ہیں، تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو یقینی طور پر ایک سوچنے کا مقام ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارا ملک بھی ایسا ہونا چاہیے، ہر بندے کو، ہر آدمی کو بنیادی ضروریات در پر بیٹھے ملے۔ یہ میری ذاتی خواہش ہے کہ ہمارا ملک بڑی ترقی کرے، ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی ترقی کرے اور سب سے آگے جائے۔ یہ ہر پاکستانی کی طرح ایک پاکستانی کے ناطے اور ایک ٹیچر کے ناطے میری یہ خواہش ہے کہ میرا ملک بھی ایسا ہو کہ جہاں استاد گزرے تو لوگ کھڑے ہو جائیں ادب سے کہ یہ استاد جا رہا ہے۔ یہی میری خواہش ہے جی۔ بہت خوب۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو ایسی کوئی 3 ایڈوائسز جو آپ کو کسی نے بھی کی ہوں، آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے کسی ٹیچر نے یا کسی نے بھی آپ کو ایسی 3 ایڈوائسز کی ہوں جو آپ کو آج تک یاد ہے اور آپ نے تھرو آؤٹ دا لائف اس کے اوپر عمل کیا ہو؟ ایڈوائزز تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن یعنی ایک تو میرے والد صاحب جو کہتے تھے وہ بڑی زبردست بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جب تم جھوٹ نہیں بولو گے تو زندگی تمہاری کامیابی سے گزرے گی۔ اور ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، میں ان کا نام بھی لوں گا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میرے ان استادوں کو جنت الفردوس عطا کرے جن کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی ان ٹیچروں کو، اساتذہ کو سلامت رکھے جو حال حیات ہے، جن کی وجہ سے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ڈیجیٹل دور میں شامل ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سب استادوں کی بدولت ہے۔ تو ہمارے ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، محمد موسیٰ محمد نام تھا اس کا، بڑے زبردست بندے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی تم اسکول میں آؤ، کلاس میں داخل ہو، تو یہ محسوس نہ کرو کہ یہ بچے کسی اور کے ہیں۔ جب بھی تم کلاس میں آؤ تو یہ اپنے ذہن میں لگا لو کہ یہ میرے بچے ہیں۔ جب تم کو یہ احساس ہوگا کہ یہ سب میرے بچے ہیں، تب تمہیں کوئی مت بھید نظر نہیں آئے گی، تب تمہیں سب اپنے بچے نظر آئیں گے اور تم خوب دل لگی سے پڑھاؤ گے۔ اور یہ مجھے آج تک ان کی جو ہے بات ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہتی ہے۔ اور ایک ہمارے ٹیچر تھے محمد جمن محمد صاحب اور سائیں غلام رسول پیرزادہ صاحب اور محمد عثمان محمد صاحب تھے، بڑے کمال کے ٹیچر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عطا جگہ دے، میرے ان استاد محترموں کو۔ وہ کہتے تھے کہ کسی کو بھی جب بھی پکارو تو اس کے اصل نام سے پکارو۔ اس آج کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا نام مثال کے طور میرا نام رفیق احمد ہے تو میں بولوں بھائی رفو میرا نام ہے، تو کہتے ہیں کسی کا نام مت بگاڑنا، کسی سے بھی جب بات کرو تو مسٹر کر کے پکارو۔ تو وہ جب ہماری حاضری لیتے تھے اسکول کلاس میں، جب ہم ان کے پاس پڑھے بھی، پھر پڑھ کر ٹیچر بن کر ان کے ساتھ ہم نے پڑھانا شروع کیا، تو جب وہ حاضری لیتے تھے تو کہتے تھے مسٹر محمد رفیق، مسٹر محمد ایوب، مسٹر فلاں، مسز زلیخا فلاں، اس طرح کا نام لیتا تھا بچوں کے بھی، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ مسٹر بولتا تھا۔ تو یہ 3 جو یاد باتیں تھیں، ایڈوائزز ہیں، ان پر میں عمل کرتا ہوں اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور انہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سندھ میں اکثر جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں ٹیچر، یہ نہیں کہ جو گھومتے پھرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، تو ان کو سائیں کا لقب کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں۔ سائیں ہمیں ہماری سندھی میں اس کو بولتے ہیں جو مرشد ہوتا ہے، یعنی جو پیر و مرید ہوتے ہیں، اس طرح سائیں جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اور ہمارے سندھ میں جو استاد محنت کرتا ہے، دل سے لگاؤ سے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو ان کو سائیں بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور ایک ایڈوائز آپ نے بڑی زبردست سوال مجھ سے کر لیا۔ ایک ٹیچر ہیں، رسول بخش نام ہے ان کا، محمد سالم احمد صاحب ہیں، وہ ہمارے ٹیچر تھے، وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ ایک بڑی زبردست بات کہتی ہے، اور میں وہ آج بھی آپ کو بتا، آپ بھی اس پر عمل کریں، یا جو دوست ٹیچر سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے 28 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کہو کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کہے کہ یہ میرا ٹیچر ہے۔
بالकुल। स्टूडेंट जब कहे कि ये मेरा टीचर है तो समझो ये आपकी कामयाबी है। तो यही एडवाइस है जिस पर मैं अभी तक आज तक अमल करता रहता हूँ। जी। बहुत खूब। सर आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो एज ए टीचर लाजमी सी बात है कि बुक रीडिंग आपका बहुत बड़ा शौक होगा। तो आप हमें ये बताइए कि आपने अब तक की जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, जो आप चाहेंगे कि आप हमें भी बताएं कि हम भी वो बुक पढ़ें। क्योंकि ये भी एक बड़ा मेरा पसंदीदा आपने क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि मुझे बचपन से जब मैं होता था तो स्कूल की कॉपी पर लिखता रहता था, कभी कहानियां, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे टीचर कहते थे कि आप कि ये जो अखबारों में क्यों नहीं देते, कॉलम वालम वगैरह क्यों नहीं देते। तो मैं कहता नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है कि बस ये करूं। तो फिर मुझे लिखने का शौक बचपन से था। तो अभी मैं कॉलम भी लिखता हूँ, फेसबुक सोशल मीडिया पर मेरी जो आईडी है उस पर मेरा ग्रुप भी बना है। कॉलम मेरा होता है सिंधी में, एक कलम एक माँ। सिंधी में उसका है कि हिकड़ो कलम हिकड़ो माँ। तो वो मैं लिखता रहता हूँ। और जो किताब जो सबसे बड़ी जो मुझे पसंदीदा किताब है वो जो है वो कुरान मजीद है। क्योंकि दुनिया की सारी किताब आपको तरीका बताएंगी जिंदगी का, कि इस तरह जियो, इस तरह करोगे तो इस तरह करोगे, लेकिन उनमें श्योरिटी नहीं होती है। इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ शाद लती भिटाई का शाह का रिसालो है, या इशफाक अहमद साहब की जाविया किताब है, या उसके अलावा बहुत सी किताबें मुस्तनसर संताड़ की हैं, तारीखी किताब जो है बड़ी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। अभी मेरे शेल्फ में बाकायदे लाइब्रेरी बनी हुई है, कितने किताबों के मैंने नाम लूं। और ख़ास तौर पर शायरी की किताब, इफ्तिखार अहमद आरिफ, फैज़ अहमद फैज़, तारीख के बहुत से और किताब जो है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा जो किताब है वो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद है। और ये आपको मैं हैरत की बात बता रहा हूँ, या शायद जो सुन रहे हैं उनको भी मैं आपकी तरफ से ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो भी करोड़ों किताब है उनमें आप आपके लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा कि इस तरह करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वाहिद दुनिया की ये किताब है कुरान मजीद जिसमें लिखा हुआ है कि मैं हिदायत का किताब हूँ, मुझसे चाहो तो मैं हिदायत दूंगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, चाहे दुनिया की कोई भी आप किताब पढ़ लें। लेकिन ये श्योरिटी देता है कुरान मजीद कि मैं हिदायत का किताब हूँ, आप मुझसे जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए इससे इससे बड़ी और किताब क्या हो सकती है हमारे मुसलमान के लिए, ईमान वालों के लिए। मैं कहता हूँ कि सब जो है ना वो खास तौर पर कुरान मजीद सिर्फ ये नहीं सवाब की खातिर ना पढ़े। हमारे यहाँ क्या होता है कि मौके के खातिर, अमल करने के खातिर। सवाब की खातिर पढ़ते हैं कि हमें सवाब मिलेगा। नहीं, समझो कि उसमें लिखा क्या है, उसमें है क्या। जब आप उसी हैसियत से कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। दुनिया की सारी दुनिया जो दुनिया है ना वो सारी दुनिया आपको इसमें समेटी। ये साइंस टेक्नोलॉजी ये सब जो है ना वो कुरान से निकली हुई है। ये कोई किसी ने तीर नहीं मारा है। कुरान के में वो पढ़े। ये नहीं कि मैं मजहबी जुनून फैला रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे गांव में पुराना तारीखी मंदिर है, गोविंदास मंदिर। उसका मेला मैं लगा रहा हूँ दोस्तों के साथ। हर साल 18 फरवरी को हम वो मेला लगाते हैं। तो ये दर्स मुझे कहाँ से मिला है? ये कुरान से मिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मिला है कि आप की वजह से अगर किसी के लबों पर मुस्कुराहट आ जाए तो ये सदका जारिया है। तो मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद। जी। बहुत खूब। अच्छा, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि कुरान शरीफ जो है वो सबसे बेहतरीन किताब है, बिल्कुल वो एक ज़ाब्ता हयात है। इस बात से हम सब एग्री करते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि मेरे साथ आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरी इस्लाह के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? दानिया बेटा जबरदस्त रहा, और माशाल्लाह जबरदस्त। और हमेशा मैं आपको गुफ्तगू की आपने एक दो दिन जब पहले कहा
تو تقریباً ریان فاؤنڈیشن سے میں بھی جڑا ہوا ہوں کافی عرصے سے. میں نے ان کی ٹریننگز لی ہیں خاص طور پر, اور مجھے بہت سے جو ریان بھائی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری زبردست پسند ہیں. جو بھی ان کا ایک سیشن شروع جو کیا ہے, جس طرح ایک ہماری جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں جو کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی, لیکن ان کو حوصلہ بخشا ہے, ہمت بخشی ہے, خوف کو نکالنے کا ہے کہ خوف نکالو. اور اسی کا وجہ ہے کہ آپ آج ہم سے گفتگو کر رہی ہیں. میں پتہ نہیں کہاں کا ہوں, آپ پتہ نہیں کہاں سے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, خاص طور پر آپ جیسی لڑکیاں, وہ اس طرح گفتگو کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج آپ کو جھجک ہو رہی ہوگی, لیکن 20 انٹرویو کے بعد آپ ایک بڑی اچھی ہوسٹ بنیں گی. اور اس کے لیے میرا یہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیشہ اسی کے لیے کوئی بھی تیاری نہ کریں کہ کوشچن کم کرنے ہیں یا منٹس تھوڑے ہیں ہمارے لیے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ سوال کریں گی, کسی سے گفتگو کریں گی, تو یقینی طور پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی کہ بس یہ سوال پوچھنے ہیں. اگر کوئی پتہ نہیں کوئی فلاسفر آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ یقینی طور پر سوال ایسے ہی کرنے چاہیے. پہلے آپ کو اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ اس سے کیا مجھے سوال کرنے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ میں نے بات کرتے کرتے کوئی غلط بات کر دی, تو آپ تو کہیں گی کہ نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. غلط جو بھی کہے تو اس کو کہنا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ کے بارے میں جان کر, آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ سر. جی, تو یہ تھے ہمارے گیسٹ رفیق ملا. یہ تھے ہمارے گیسٹ رفیق ملا جو کہ ایک ٹیچر ہیں. علم بانٹنا جو کہ نبیوں کا پیشہ ہے, انہوں نے اس پیشے کو کیریڈ آؤٹ کیا. اور میں ہماری نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک وقت تھا جب ہمارے سامنے اگر ہمارا ٹیچر آ جاتا تھا تو ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ڈر سے نہیں, عزت سے, کہ یار ہماری کوئی بات انہیں بری نہیں لگ جائے, کہ ہمارا استاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور آج کل کا ماحول یہ ہے کہ بچے, طالب علم اپنے ٹیچر سے مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. میں کہنا چاہوں گی ہمارے سارے ویورز سے کہ سب اپنے استادوں کا احترام کریں. وہ یقیناً جو ہے آپ کے میٹرنل پیرنٹس ہیں, ان کو وہی عزت دیں جو عزت آپ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں. ہمارا آج کا انٹرویو کیسا رہا ہمیں اپنے ویوز سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت طلب کرتی ہوں. آپ کی ہوسٹ دانیہ. اللہ حافظ.